دہشت گردی کی نئی لہر کیوں اور کس کے کہنے پر اور کس کے سیاسی مفاد کے لیے کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک نئی لہر، ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نیا نظریہ، ایک نیا پروپیگنڈا مسلط کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ ایسی سچویشن کے اندر نئے انتخابات کیسے کروائے جائیں گے؟ عبوری حکومتیں ہیں ان کو توسیع دی جائے گی۔ نہ IMF کا روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہماری کرنسی نیچے جاتی جا رہی ہے۔ اب ہماری اکانومی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ ایتھوپیا کے ساتھ دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، I'm your host عظیم بٹ and you're watching حالات حاضرہ۔ ناظرین، ملک کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پشاور کے اندر ایک بلاسٹ کیا گیا اور انفارچونیٹلی وہ ہم نے دیکھا کہ ایک مسجد میں دوران نماز کیا گیا اور تمام نمازی، تمام تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہ تقریباً 30 کے قریب بتایا جا رہا ہے نمازی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 100 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہیں، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے تقریباً 25 سے 30 لوگ جو ہیں وہ بڑی سیریس کنڈیشن میں بھی ہیں۔ اب ہم اس واقعے کا الزام تو کسی کے اوپر نہیں لگا سکتے اور وہ نامناسب بھی ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی نئی لہر جو ہے وہ کیوں اور کس کے کہنے پر اور کس کے سیاسی مفاد کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ بہت ہی ایک سیریس ایلیگیشن ہوگا، وہ تو نہیں لگایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ محرکات ضرور جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ایک نئی لہر، ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نیا نظریہ، ایک نیا پروپیگنڈا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلط کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس کے اندر بڑے سیریس لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان تمام لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کو اللہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ جگہ دے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا کرے۔ لیکن جیسے ہی بلاسٹ ہوتا ہے، ہماری ہی ایک کولیگ، ہماری سینئر غریدہ فاروقی صاحبہ، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے یہ بات خود سے کہی یا ان سے کسی نے کہلوائی یا کیا معاملات ہوئے، لیکن غریدہ فاروقی صاحبہ کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم کی تھی جو کہ وائرل ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ون لائنر یہ ہے کہ جناب میں تعزیت کرتی ہوں، بہت غلط جو ہے وہ معاملہ ہوا، یہ جو بھی دھماکہ ہوا، لیکن اس کے نیچے انہوں نے 3 لائنوں کے اندر جو بات لکھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا اب اس کی بنیاد کے اوپر انتخابات تو ملتوی ہو ہی سکتے ہیں، انتخابات تو تاخیر کا شکار ہو ہی سکتے ہیں، چونکہ ایسی سچویشن کے اندر نئے انتخابات کیسے کروائے جائیں گے۔ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ یہ جو بات کر رہی ہیں وہ آئین کے متصادم ہے، آئین کے خلاف ہے۔ آپ آئین کے خلاف بات کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا رہی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر کوئی بھی نیا پلان جو ہے وہ جب لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی پہلے فضا بنائی جاتی ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کئی لوگوں کے تھرو جو ہے وہ لانچ کیا جاتا ہے، لوگوں میں اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جب وہ گفتگو سوشل میڈیا سے نکل کر چوراہوں میں آ جاتی ہے، چونکوں میں آ جاتی ہے، گھروں میں پہنچ جاتی ہے، اور لوگوں کی اسمپشن بن جاتی ہے کہ یار اب شاید یہ ہوگا، جب وہ شاید کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی شاید اس تمام معاملے کے پیچھے یہی ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی وزراء اور خاص طور پر حامد میر صاحب اس کا بڑا سختی سے جو ہے وہ بار بار اعلان کر رہے تھے کہ بھئی حکومتی وزراء جو ہے وہ کھلے عام اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتخابات جو ہے وہ اکتوبر میں ہی کروانے ہیں، اور صوبائی اسمبلیاں جو 2 تحلیل ہو گئی ہیں، ہم وہاں پر 90 دن میں جو کہ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، اس کے مطابق الیکشن نہیں کروائیں گے، بلکہ اکتوبر میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہوں گے، اور جو یہاں پر جو عبوری حکومتیں ہیں ان کو توسیع دی جائے گی، نگران سیٹ اپ جو ہے ان کو توسیع دی جائے گی۔ اسی حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے باغی ٹی وی کے اوپر ہی میرے پروگرام میں کوآرڈینیٹر آف پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف جو ہیں، اپنا رانا احسان افضل صاحب، انہوں نے بھی یہ بات آگے کہی تھی کہ ہمیں تو نہیں پتا ہے، ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے اس بارے میں، لیکن اگر EC بھی کہہ دے گا تو الیکشن کمیشن کہہ دے گا تو ہمارے پاس بھی کیونکہ پیسے تو ہیں نہیں تو ہم بھی اس کو تاخیر کا شکار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس چیز کی بات کی جو ہے وہ وضاحت کی تھی اور تقریباً تصدیق بھی کی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چونکہ غیر آئینی عمل ہے، گورنر اور الیکشن کمیشن جو ہے، گورنر یہ پابند ہے کہ وہ 90 دن بعد کی تاریخ اناؤنس کرے، اور الیکشن کمیشن بھی یہ پابند ہے کہ وہ 90 روز کے اندر جو ہے وہ دونوں صوبائی حکومتوں میں انتخابات کروائے۔ اب انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعظم نذیر تاہر صاحب کا بھی اس سے ملتا جلتا بیان آ گیا کہ ایسی صورتحال میں ہم انتخابات نہیں کروا سکتے۔ پہلے یہ رونا جو ہے وہ رویا جا رہا تھا اکانومی کے اوپر کہ چونکہ اکانومی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، IMF ہمیں پیسے نہیں دے رہا ہے، ہمیں مہنگائی کرنی پڑے گی۔ ہم نے دیکھا 35 روپے پیٹرول بھر گیا ہے، اور اب تقریباً مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے کے اینڈ تک تقریباً 50 سے 60 روپے اور پیٹرول جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا۔ اگر وہ نہیں کیا جائے گا تو IMF سے لون نہیں ملے گا، IMF سے لون نہیں ملے گا تو ہم ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا۔ آپ کے ملک میں اس وقت جو ہے وہ 3 ہفتے کے پیسے بچے ہیں، 3 ہفتے کے بعد آپ کے ملک نے کیسے سروائیو کرنا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہ تمام صورتحال میں پہلے اکانومی کا سہارا لیا جا رہا تھا، ڈالر حالانکہ اوپر جاتا جا رہا ہے، ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، اور جبکہ امریکہ کے حالات خود اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ وہاں پر تمام اپوزیشن پارٹیاں بھی جو بائیڈن صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ سوچ بچار کر رہی ہیں کہ کیسے امریکہ کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائیں، لیکن امریکن ڈالر جو ہے اس کا جو روب اور دبدبہ ہے وہ پاکستان پر اتنا، IMF کا روب اور دبدبہ اتنا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ہماری کرنسی نیچے جاتی
جا رہی ہے. اب تو بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارا مقابلہ نہ تو انڈیا کے ساتھ رہا ہے، نہ ہی ہمارا اپنا بنگلہ دیش کے ساتھ رہا ہے، ایون افغانستان کے ساتھ بھی نہیں رہا. اب ہماری اکانومی کو اگر دیکھنا ہے تو آپ ایتھوپیا کے ساتھ دیکھیں کہ ایتھوپیا کی اکانومی اور پاکستان کی اکانومی کے اندر جو ہے وہ کیا قدر مشترک ہے. تو اس تمام صورتحال میں پہلے اکانومی کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بنایا گیا تھا، ایک بندوق اس کی اکانومی کے سر پہ رکھ کے چلائی جا رہی تھی کہ انتخابات نہیں کروائے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں پر دال نہیں گلی تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک فضا بنائی جا رہی ہے کہ ملک کے جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ انتخابات نہیں کروائے جا سکتے، جو کہ غیر آئینی ہے. اور بطور انڈیپینڈنٹ ایکٹیوسٹ اینڈ جرنلسٹ ہم لوگ اس کو کنڈیم کریں گے اگر آئین کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ہم نے آئین کی بنیاد کے اوپر ہی اپریل میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ گری تھی تو اس کو بھی سپورٹ کیا تھا کہ طریقہ عدم اعتماد چونکہ آئینی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اگر اب یہ حکومت جو آئینی طور پہ آئی ہوئی غیر آئینی کام کرے گی تو ہم اس کو بھی کنڈیم کریں گے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام جب ہوتا ہے تو اس کے آفٹر شوک جو ہیں وہ اگلے 10 سے 15 سال تک اس ملک کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور ہمارا ملک اس کا متحمل بالکل نہیں ہے کہ ہم اگلے 10-15 سال مزید نیچے کی طرف جائیں. تو آج کا ولاگ جو ہے صرف یہی بتانا تھا کہ حالات جو ہیں بہت کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور پلان جو ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کا اب وہ امن و امان کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے جو وہ چلایا جا رہا ہے، جو کہ انفارچونیٹلی بہت برا ہے، اور یہ ملک کے لیے بھی برا ہے، قوم کے لیے بھی برا ہے، ریاست کے لیے بھی برا ہے، ہماری اسٹیبلٹی کے لیے بھی برا ہے، ہماری شناخت کے لیے بھی برا ہے. ہم امید کریں گے کہ ایسا کوئی غیر آئینی اقدام نہ ہو. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.